مفتی صاحب، اکثر لوگوں کو 8 کلمے یاد نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کلمے کو یاد کرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے 8 کلمے ضروری ہیں؟ دیکھیے، جو 8 کلمے ہیں نا اسلام میں، تو پہلا کلمہ طیب ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، پھر توحید ہے، پھر استغفار ہے، پھر سید الاستغفار ہے، پھر ساتواں کلمہ ایمان مجمل ہے، 8واں کلمہ ایمان مفصل ہے. یہ 8 کلمے مسلمان کو اس پر سمجھنا، جو بیسک جو کلمہ ہے نا، جو مین کلمہ ہے، وہ تو 8واں ہی کلمہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو بیسک کلمہ ہے ایمان لانے کے لیے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ 8واں کلمہ. تو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتے. لوگوں کو تو اب کہنے کو مسلمان ہیں، اسلام سے تعلق ہے، صرف ختنہ کرانے کا، گوشت کھانے کا اور مسلمان نام رکھنے کا نام مسلمان بنا لیا ہے. گوشت کی ہڈیاں نوچو، ہم مسلمان ہیں. ماں باپ نے ختنہ کرا دیا لڑکوں کا بچپن میں، مسلمان ہیں. اور آپ تو نام بھی نہیں مسلمانوں والے رکھ رہے ہیں، وہ راجو، کوئی منا، کوئی پپو، یہ نام آج کل ہیں. تو اب تو نام بھی، مطلب جو اسلام نے بتایا ہے نا کہ ایسے نام کیسے رکھنا چاہیے، وہ تو نام بھی آج کل ناموں سے بھی نہیں پتہ چلتا. آدمی کنفیوز ہو جاتا کہ یار یہ ہے کیا، آخر یہ کون ہے. تو کلمہ تو بیس ہے، اسلام کا بیسک جو چیز ہے نا وہ کلمہ ہے. کیونکہ اسلام کے لیے 5 جو ارکان، 5 چیزیں جو ہیں نا، وہ کون کون سی ہیں؟ پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں. اب ان میں آپ یہ دیکھیں نا کہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کلمہ. کلمے کے بعد جو 4 چیزیں ہیں وہ ایمانیات میں ہیں یا عبادات میں ہیں؟ عبادات میں، ایمانیات میں نہیں ہے. کیوں؟ نماز عبادات میں، ایمانیات میں نہیں ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام ارکان کیا ہیں؟ عبادات میں. یہ آپ کے ایمانیات میں داخل نہیں ہے. یہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، یعنی کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک کلمے کا ایک جز ہے جو اس کو پہلا کلمہ بولتے ہیں، جس کا پہلے اس کا مطلب ہے، اس کلمے کو کہتے ہیں طیب، بعض جگہ کہتے ہیں طیب، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں. طیب کے معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو بندے میں یہ فرق ہو گیا، امتیاز ہو گیا کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا. اس بات کی گواہی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگوں کو داخل اسلام کیا کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس سے آپ یہ مطلب پہلی کڑی ہے، پہلا جز ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. لیکن ابھی اور تمام چیزیں باقی ہیں. مکمل جو چیزیں ہیں نا، جن چیزوں پر ایمان رکھنا مسلمان کو فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے، وہ بیسک 8 چیزیں ہیں جو 8ویں کلمے کے اندر موجود ہیں. 8ویں کلمے کے اندر موجود ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وہ کلمہ بھی ہے. کون سا؟ آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لایا اللہ پر. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسلی، اس کے رسولوں پر، اور والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا. تو جب بندہ یہ ایمان ان باتوں پر لائے گا نا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ ان غیبی باتوں پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں ان پر یقین رکھنا یہ فرض ہے. اور یہ پوری تفصیل ایمان مفصل میں، یعنی کہ جو تفصیلی ایمان ہے اس میں 8ویں کلمے کے اندر یہ موجود ہے. میں بڑی شارٹ میں ان کلموں کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جو ویورز ہیں ان کلموں کو یاد کر لیں، اور تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں اسکرین پر بھی اور اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیں. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید کے معنی اللہ کو ایک جاننا، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید. توحید کے معنی اللہ کو ایک جاننا، وحدانیت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر.
پھر پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی اذنبتہ واتوب الیہ. یہ اور بھی بڑا لانگ ہے لیکن یہ میں نے شارٹ میں آپ کو سنایا. حدیث میں الگ الگ طرح سے یہ معافی مانگنے والا, اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے والا کلمہ آیا ہے. پھر چھٹا کلمہ لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر اس کے بعد ساتواں کلمہ آتا ہے ایمان مجمل, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. پھر آتا ہے آٹھواں کلمہ جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ان 8 کلموں کو ترجمے کے ساتھ, میں نے ترجمہ تو سب کا نہیں بتایا ہے لیکن تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو جواب زیادہ لانگ نہ ہو, بہرحال چاہیے کہ اس کو کم سے کم ان کلمات کو یاد کرے. اور 8واں کلمہ جو مین تھا میں نے اس کا ترجمہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا, اس کو بہت اچھی طرح سے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ذہن نشین رکھیں. جن باتوں پر ایمان رکھ کے وہ بندہ اسلام کی کیٹیگری میں اور اسلام کی فہرست میں آیا ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.